اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کی پرزور فرمائش پہ آج شب برات کے ٹاپک پر آپ سے گفتگو کرتے ہیں، ڈسکشن۔ تو شب برات عربی زبان کا ورڈ سے برات سے نکلا ہے، جس کے معنی چھٹکارے کے، نجات کے، بخشش کے ہیں۔ تو یقیناً جو ہے وہ گناہوں سے جو ہے انسان کی زندگی کے جو گناہ ہیں اس سے چھٹکارے اور بخشش کی رات ہے۔ تو شب برات، تو شب رات کو کہتے ہیں۔ یہ رات ایسی رات ہے، مقدس ترین خوشیوں کی رات ہے، جس پہ جتنی خوشی منائی جائے وہ کم ہے، کہ اس دن جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح اسناد الحدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات کو جو ہے وہ تمام لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس رات کو اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، سوائے 5 لوگوں کے۔ 5 لوگوں کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے۔ نمبر 1، مشرک کی نہیں ہوتی، پوری دنیا کے اندر ایک مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، جو مشرک ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسری جو ہے مشاہین کی جو ہے وہ مغفرت نہیں ہوتی۔ مشاہین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر بغض اور کینہ ہوتا ہے، کینہ رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، بغض رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں۔ تو نمبر 1 جو ہے مشرک کی، ان کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی، اور مشاہین کی مغفرت نہیں ہوتی، مزبل ازارہ کی نہیں ہوتی۔ مزبل ازارہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جو ہے چادریں جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، یعنی اپنی شلواریں اور پینٹیں اپنی ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ تو جو اپنی ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، پینٹیں اور شلواریں جو ہیں ان کی، اور چادریں یعنی لنگی جیسے دھوتی ہوتی ہے اس کو نیچے رکھتے ہیں، تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہاں ایک چیز جو ہے وہ قابل ذکر ہے، غور ہے، قابل غور۔ اس کے اندر جو ہے وہ مزبل ازارہ کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جن کی پینٹیں اور اپنے کپڑے جو ہے شلواروں کے ٹخنے یا چادریں جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے ہوں۔ یہاں اس بات جو ہے وہ اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں۔ جو بغیر تکبر کے ہوں ان میں شمار نہیں ہوتا، جو تکبر کی وجہ سے ہوں ان کو جو ہے ان کا ان میں شمار ہوتا ہے۔ چوتھے، والدین کے نافرمان، سخت نافرمان، جنہوں نے والدین کا زندگی میں جینا حرام کر دیا، ان کے دلوں کو توڑ کے رکھ دیا، چور کر دیا، ان کو خون کے آنسو رلا دیا، تو ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور 5ویں جو ہیں، اور اس میں جو ہے وہ جو ہے مدمن الخمر، یعنی شرابی جو ہوتا ہے، شراب کی عادی جو ہوتا ہے، شراب پینے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ 5 لوگ ہیں جو اس رات کو جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے، سوائے ان 5 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ اب یقیناً جب ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب ہی بخشش والی رات ہے، اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ بخشش والی رات ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، اور حدیثوں میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ہاں، عبادات کا حدیثوں کے اندر جو ہے وہ مجھے کہیں ملا نہیں کہ مخصوص عبادات کے لیے کہ 6 نفل پڑھنے ہیں، 8 پڑھنے ہیں، 12 پڑھنے ہیں۔ ویسے تو لیل ہے، رات ہے، آپ جتنی عبادات کریں وہ عبادات تو اللہ کی نوافل ہیں، اور نوافل ویسے بھی گھروں میں پڑھنے کا زیادہ اجر ہے۔ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھیں، اور حدیث میں اس سے آگے جو ہے وہ اس رات کی فضیلت اتنی آئی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ انسان کی بخشش ہو جائے اس کے اندر۔ اور ایک بات یہاں قابل غور کہ چاہیے 5 لوگ ہیں، ان کا حدیث میں آیا ہے کہ 5 کی بخشش نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، تو اگر تمام لوگ بھی توبہ استغفار کریں اور اللہ کو جو ہے وہ توبہ پسند آ جائے، تو بخشش جو ہے وہ ان کی بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور بخشش کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے تمام گناہ آپ کے معاف کر دیے گئے۔ اب دوسرا ٹاپک اس میں یہ کہ اس میں روزے کی فضیلت، روزے کی بے انتہا فضیلت جو ہے وہ شعبان کے روزے کی آئی ہے۔ صحیح مسلم اور بخاری میں بھی بے انتہا جو ہے وہ روزے کی فضیلت آئی ہے۔ مسلم شریف میں ہے 2721 حدیث، 2722 حدیث۔ اس میں سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا نبی پاک کے روزے کے متعلق، تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے روزے کے علاوہ، یعنی رمضان کے روزے کے بعد اس کے علاوہ سب سے زیادہ شعبان کے روزوں کا اہتمام آپ کیا کرتے تھے۔ اور یہ رجب اور شعبان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ آتا ہے، مقدس ترین جو ہے اہمیت والا مہینہ جو آتا ہے، تو لوگوں کی اکثریت اس کی اہمیت سے غافل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس مہینے کے لیے میگزیمم روزے رکھنے کا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی تو آپ نے، سیدہ عائشہ نے فرمایا کبھی کبھی آپ نے پورے مہینے، پورے شعبان کے روزے بھی آپ نے رکھے ہیں۔ تو اس سے اس مہینے کے روزے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ کتنی جو ہے وہ مقدس ترین مہینہ ہے یہ۔ تو اس مہینے میں کثرت روزہ کریں، اور کثرت روزہ اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو کم سے کم آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے آپ کا معمول تھا کہ ہر مہینے کی، ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کو آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔
تو پیر اور جمعرات کا بھی اگر آپ جو ہے وہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں تو کسی بھی دن آپ اس میں روزہ رکھیں، تمام دن مقدس ہیں، خصوصاً یہ رات جو ہے وہ زیادہ مقدس ہے، اور مغفرت جو ہے وہ کسی بھی رات میں آپ کی روزہ رکھیں اور ہو سکتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں، پورے مہینے کے لیے ہے۔ مخصوص حدیث جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ اسی رات کے اندر جو ہے وہ مغفرت ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ فقہا کا اور علماء کا قول یہی ہے، جیسے طارق جمیل صاحب اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے اقوال اس پہ موجود ہیں اور ان کی سپیچز بھی، کہ مقدس ترین رات ہے اور مغفرت کی رات ہے۔ بے شک اس رات کی فضیلت کے لیے تمام حدیثیں جو ہیں وہ جتنی بھی ہیں وہ ضعیف ہیں، لیکن جب حدیثیں ضعیف اور ایک سے زیادہ اور اتنی زیادہ حدیثیں موجود ہیں تو اس کی صحیح ہونے میں جو ہے وہ کوئی وہ نہیں، اس کے اندر کثرت کی وجہ سے جو ہے وہ حسن کے دائرے کے اندر آ جاتی ہیں، حدیث حسن۔ اور روزوں کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہے، اس میں روزہ رکھیں، اور کم سے کم پیر اور جمعرات کا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اب نوافل کی بات، نوافل کوئی مخصوص جو ہیں وہ اس رات کی عبادت کے لیے جو ہیں وہ حدیثوں کے اندر مجھے نہیں ملے، اور میرے خیال میں شاید نہیں آئے ہیں تو اللہ کبھی بیشی معاف کرے، مجھے حدیث نہیں ملی نوافل کے حوالے سے۔ نوافل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل گھر میں ہی پڑھنے کا تھا، تو جتنے زیادہ نفل آپ گھر میں پڑھیں، صلاۃ و تسبیح کی نمازیں پڑھیں، مخصوص عبادات حدیث کے اندر جو ہے وہ مینشن پراپر مجھے نہیں مل سکیں، تو لہٰذا جو ہے وہ جو آپ کر سکیں آپ کر لیں، اس میں کوئی مخصوص نہیں ہے۔ جو ایک میسج چلتا ہے کہ لازمی 6 ہی رکعت کے نوافل پڑھیں اور اس میں یہ آیتیں پڑھیں، تو اس کی روایت کہیں جو ہے وہ مستند طریقے سے، غیر مستند بھی نہیں ملی۔ تو بہرحال جو ہے صلاۃ و تسبیح کی نماز کریں، کثرت ذکر و اذکار کریں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں جتنا زیادہ آپ سے ہو سکتا ہے، اور خوب دعائیں مانگیں، دعاؤں کی رات ہے، عبادات کیجیے اور اس کے بعد خوب دعائیں مانگیں، اور اگلے دن جو ہے روزہ رکھیے، اس کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ اور روزے رکھنے کے بعد جو ہے نماز عصر کے بعد جو ہے وہ ایک چھوٹا سا جو ہے ایک عمل ہے کہ 100 دفعہ درود شریف پڑھیے، درود ابراہیمی درود شریف پڑھیے، اور 40 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کیجیے، اور 100 اول و آخر بار درود شریف پڑھیے، اور دعائیں مانگیے تمام کے لیے، اپنے استادوں کے لیے، والدین کے لیے، اور تمام لوگوں کے لیے اور پوری امت کے لیے۔ امید ہے آپ کو جو ہے وہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور اچھی بات پھیلانا صدقہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیغام بھی پہنچانا جو ہے وہ تمام امت کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور میرا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا دینا، اور یہ ہم سب کا کام ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جو ہے دنیا تک پہنچائیں۔ تو امید ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی اور اس میں کوئی چیز بہتر لگی ہو تو اس کو شیئر کیجیے، اور لوگوں کو اس رات کی افادیت کے بارے میں بتائیے، اور خصوصاً اس رات اگلے دن کے روزے کی اہمیت کے بارے میں بتائیں۔ اور نبی علیہ السلام جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس روز میرے جمعرات کو نام اعمال پیش ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں جب میرے نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں حالت روزے سے ہوں، تو یہ اہمیت ہے اس کی۔ اور آپ نے ہر مہینے جو ہے آپ نے 3 روزے آپ رکھتے تھے، جسے ایام البیس کہا جاتا ہے، 13 14 15، یہ چاند کے مکمل ہونے کے جو 2 روزے ہیں یہ بھی آپ رکھا کرتے تھے، تو کم سے کم شعبان میں اگر ہم یہی روزے رکھ لیں تو ہمارے لیے بہت ہے۔ تو امید ہے کہ آپ شیئر کریں گے ان تمام چیزوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔